الحمد لله الذي خلقنا وخلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آل التقى والنقى وأصحابه أولي الصدق والكرم والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. درود و سلام تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس مہاجر کیمپ سے آؤٹ نا جہاں سے ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے محلے میں نا اونچا پڑھنا، آواز بلند پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی بات کرے آپ کے کانوں کے اندر آپ کو سمجھ آئے کہ اگلا کوئی کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا ہے اونچی آواز سے، بلند آواز سے. اس وجہ اپنی بولی کچھ اور آتی ہے تو وہ سمجھ گنو تے محبت نال سرکار دی بارگاہ وچ سارے آبا والے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. سب کی آواز ہے. لگاتے ہیں نعرہ والے، ایمان والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، سیدھا ہاتھ اٹھا کے حضور کی عزت کے لیے کہنا ہے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ایسے نہیں حضرات گرامی اور مرتبہ توجہ فرمائیے نا. یہ جو ناتوہان آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو، اونچا بولو. اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت نال ایک بار بولو سبحان اللہ. یہ جو نا بار بار کے اوپر ہر بات کے اوپر کہتے ہیں نا جی ہاتھ چاگا کو سبحان اللہ، ہاتھ چاگا اے نعت پڑھو، ہاتھ چاگا مولا علی کا ذکر کرو. ایسے انہاں دا اپنا کوئی فائدہ یا ساڈا اپنا کوئی فائدہ نہیں. اس کا اصل مقصد پتہ کی ہے؟ تاکہ اساں سارے نالوں نا اساں دا سارے کولوں بڑا دشمن شیطان پکا ناراض ہو جلے. جڑے شیطانوں ناراض کرنا چاہتے ہو ہاتھ چاگا بولو سبحان اللہ. بابا یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، اس لیے کہ جب میں اور آپ 5 وقت نماز کے لیے تشہد کے اندر بیٹھتے تھے، ہم تشہد کی حالت کے اندر ہم جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. وہ تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، یہ ایک انگلی اٹھتی ہے. کنی جی انگلی ہے کنی جی لیکن اس کی پاور تو پتہ کتنی کمال ہے، سچ کتنے. یہاں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن حالت نماز کے اندر ہوتا ہے اس کی ایک انگلی اٹھتی ہے. یہ انگلی چھوٹی سی انگلی یہ جب اٹھتی ہے نا حالت نماز کے اندر یہ سیدھا تیر بنتی ہے، اور تیر بن کے نا سیدھا جا کے نا شیطان کے کلیجے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے.
اچھا ہن میں جملہ بولن لگا تو ہن جے ساستا پھر سبحان اللہ یہ حضور دی نعت جس تے پھر ہاتھ ایاں رکھے نا یہ ایاں پھر اس تے انا للہ و انا الیہ راجعون حضور کی عظمت و شان کے لیے مستوں کے سب نے کہنے اور جب ایک انگلی شیطان کا کلیجہ چپلی کر کے رکھ دیتی ہے اور حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر محفل میلاد کے اندر مولا علی کے نام کے اوپر سرکار کے نام کے اوپر رب کی ربوبیت کے اوپر دونوں ہاتھ اٹھیں گے تو خود سوچو شیطان بھی تو مائی ماری جلنی تو اس کر کا آج ایجا کم پاؤ نا شیطانہ نال اتنا اس تو زخم لاؤ دونے ہاتھ چاچا گا انی انگلی اس تا اتنا نقصان کر دیئے تو پوریاں باواں جس ٹیم تا سرکار تے نازیاں اٹھسن تے شیطان تک لے جا چل کے راکھ سارے پچھالے بھی ہاتھ چاہو نظر حضور دی عظمت سے ہاتھ چاہ سے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آج جدو صبح اٹھو تے گلیاں میں جاؤ کوئی پوچھے راتی کیا کر دے رہے ہو کیا کر دے رہے ہو کیوں خوش ہسی ہو کیوں خوش ہسی ہو کیا کر دے ہسی ہو تو انہوں اور کوئی نہیں کہنا اور گانا نہیں سنانا ٹپا بائیا کوئی بھی نہیں سنانا بس انی گل کہنی ہے بس اسی اونا دا ملاد کر دیئے سے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام آج کی محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر آنے والے جمیع عاشقان رسول سٹیج کے اوپر موجود علماء کرام پیران اسلام بالخصوص حضرت قبلہ جناب محترم حریم جاگلی صاحب اور سٹیج کے اوپر موجود علماء کرام جناب محترم محمد صداقت زیائی صاحب سٹیج سیکٹری جناب محترم محمد محمود الحسن صدیقی صاحب عظیم ثنا خان مصطفیٰ محمد عزیر قادری صاحب اور دیگر جتنے آباب موجود ہیں سبھی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی المرتبت میرے بعد انشاءاللہ عظیم ثنا خان رسول جو میرے دل کے بڑا قریب ہے میں اس سے پہلے میں ایک دو مرتبہ میرے خیال میں مجھوئی آپ کو سنا تھا خواہش تھی سو میرا اپنا پروگرام ہے اس کے اندر بھی آپ شرکت لے چونکہ آپ کی مصروفیت ہے ظاہری بات ہے میرے معاملات کو سمجھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے اندر برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا مؤدب قسم کا ثنا خان ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری اور جمیع جتنے عاشقان رسول حاضر ہوئے سب کی حاضری اپنی پاک برکت کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی المرتبت میں اور آپ توجہ اب آپ سب نے میری جانب رکھنی ہے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں کروں گا اور اپنی تقریر کا ختم میں اور آپ آج میلاد مصطفیٰ کی تقریب کے اندر حاضر ہیں اور الحمدللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے بولیں الحمدللہ ہم سنی ہیں سارے بولو الحمدللہ اور ہم سنی لوگ ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس کی اندر نبی پاک کا ذکر کیا جائے اے سبحان اللہ نال نال آخر ایسو تے جلدی جلدی میں موٹر وے تے چڑھ سا تے جلدی جلدی سفر تے ہوسی جے ٹلی ہوئے تو تساں یا آخر تسی بولو اگلے بولو تے پچھلے بولو اے پھر کیا تے دوئی جی ٹی روڈ تے چڑھیا تے پھر ٹکرا شکرا لمبا ہو گئے سی کم لہذا جلدی جلدی سبحان اللہ آخنا میں انشاءاللہ موٹر وے سی تلا نہیں لینا محبت نال بولو سبحان اللہ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس کے اندر نبی پاک کا ذکر کیا جائے چاہے میرے نبی کے عینین کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے شفتین کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے اذنین کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے یدین کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے رجلین کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے سینے کی بات کی جائے چاہے میرے نبی کے مدینے کی بات کی جائے اللہ ہو پر اگلا اللہ ہو پر آگے جملہ جائے تو آپ سبحان اللہ پڑھنی چاہیے چاہے میرے نبی کے پسینے کی بات ہو چاہے میرے نبی کے اجداد کی بات ہو چاہے میرے نبی کی آل بیت کی بات ہو چاہے میرے نبی کے اصحاب کی بات ہو چاہے میرے نبی کی اولاد کی بات ہو ذکر رامینہ کے لال کا ہو جگہ کوئی بھی ہو محلہ کوئی بھی ہو وقت کوئی بھی ہو ذکر رامینہ کے لال کا ہو ہم لوگ اس محفل کو محفل میلاد اچھا تو نات اس کو بعد تسی سن سو دے انشاءاللہ تو سک لیجا ٹھنڈو سی لیکن میں چاہنا کہ کچھ گلاں تسی یاد کر کے اٹھو یاد کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ
لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہو تسی میلاد کیوں کر دیو؟ بھئی ہم لوگ سوچیں ذرا آپ اس بات کو، اسی لوگ کے کول دریا میں چھال مارنے اسی میلاد نہ، اسی کسی بوٹے تا چڑھ گا اس تو چھال مارنے ہو میلاد نہ آتے۔ او پوچھو تے صحیح اسی میلاد آتے کسوں ہوا؟ سانو پوچھیا نہیں تے کولوں اوے تو فلانے تو ٹمکانے۔ او بھائی ہم سے پوچھو، ہم جو میلاد کرتے ہیں میلاد کس لیے کرتے ہیں اور میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ اے سارا مجمع بول سی تے گل اگے ٹر سی، حضور کے ذکر کا نام، حضور کے ذکر کا نام، حضور کے ذکر کا نام۔ ہاں جی، جدوں حضور دے ذکر دا نام میلاد ہے تو پھر اے سوال دی توقع نہیں بندی کہ دسو جی رسول اللہ دی زندگی وچ انی بار اے تہاڑا موڑ موڑ کے آیا، ابو بکر صدیق کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ آیا، عمر پاک کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ لوٹ کے آیا، عثمان کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ لوٹ کے آیا، ہے حیدر کرار مولا علی کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ پلٹ کے آیا، انہوں نے نہیں میلاد کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ او بابا ہم حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، تو بتا وہ نبی کون سا ہے، وہ صحابی کون سا ہے کہ جس نے ہمارے نبی کا ذکر نہیں کیا؟ تھوڑے اور آستہ بولو سبحان اللہ، کہ پتہ باہر کوئی سن دو تو انہوں گولی نہ مار چھوڑو، بولو سبحان اللہ۔ کون سا نبی ایسا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، سارے صحابہ میرے نبی کا ذکر کرنے والے۔ اب جب تعریف یہ ہے کہ حضور کے ذکر کا نام میلاد ہے، اب تو بتا کون سا نبی ایسا ہے، کون سا صحابی ایسا ہے جس نے میرے نبی کا میلاد نہیں کیا؟ لیکن چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کو صرف کاغذ والا جہاز بڑھا کر ڈار نہ چھوڑا، بلکہ تسوں قرآن اور احادیث سے ذخائر دے کے دلا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں طرز سننی نے تو سارے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں 14ویں صدی کے اندر لینے والے آج میں اور آپ لوگ ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے گے قرآن تو بتا کیا ہمیں میلاد کرنا چاہیے یا میلاد نہیں کرنا چاہیے؟ آج کئی لوگ کہتے گے او میلاد کرو میلاد کرو میلاد کرو، دوسرے پاسے او نہیں 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 میلاد نہیں جی کرنا، او میلاد نہیں کرنا، وہ صحابہ نے نہیں کیا۔ قرآن تو بتا 14ویں صدی کے ان دلدل کے اندر ہم پھنس گئے، اب تو بتا ہمیں میلاد کرنا چاہیے یا ہمیں میلاد نہیں کرنا چاہیے؟ تو قرآن کے اندر میرا پروردگار عالم اسی بات کا جواب دیتا ہے۔ رب فرماتے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے اے میرے یار کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے حبیب تو اپنی زبان سے اعلان فرما، ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اب قرآن اگلی بات بھی تو بتا، تمہیں کا فضل ملے تو خوشیاں کرنی ہے، قرآن جی تو بتا رحمت ملے تو خوشیاں کرنی ہے، قرآن یہ بتا فضل سے کون مراد ہے، رحمت سے کون مراد ہے؟ اللہ کریم قرآن کے اندر تیرے میرے نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، تیرے میرے نبی کی نعتیں بیان کرتا ہے۔ آج 14 صدیاں بعد صرف عزیر قادری، صرف شیراز قادری یا اور ثنا خان آج 14ویں صدی کے اندر آ کے نعتیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ خود رب نے میرے نبی کی نعتیں بیان فرمائی، رب نے میرے نبی کی نعت بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب قرآن کے اندر تیرے میرے نبی کی نعتیں بیان کرتا ہے، رب فرماتے اے میرے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب ادھر ذہن کو حاضر رکھیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ خوشخبری کس کے لیے جی؟ سارے بولو خوشخبری کس کے لیے؟ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا ذہن کو حاضر رکھو، اے دیکھو نا، سارے عمری آواز آندھی ہے، آواز آندھی ہے سارے عمری۔ اے دیکھو نا، اس سے آج اعلان ہو جلے کہ مہاجر کے پہلے جتنے ہیں جی انہاں سارے آستے آج تو بعد بجلی فری ہو گئی ہے، تے تسی خوش ہو سو یا ناراض ہو سو؟ تے نال اسی کیونکہ مالچی گوڑی علی کول کو آلہ سے مجھوئی علی جڑے اسی ہیں تے تسی اسوں یہاں کو خوش ہو جی، او اسوں بجلی فری مل گئی ہے، او مجھوئی علی او گوڑی علی او مالچی علی او گڑی علی چلو تسی خوشیاں کرو کہ اسوں جڑی بجلی فری مل گئی ہے۔ تے تسی دسو او اس غلط سے خوش ہو سن یا ناراض؟ او آکسن بابا بجلی تسی فری ہوئی ہے، خوشیاں تسی مناؤ۔ ایک کھوپڑی حاضر رکھو، ذہن حاضر، او کہ آکسن جی بجلی تسی فری ہوئی ہے، خوشیاں تسی کرو، اسنال کیوں متھا لاندے ہو؟ تے کم بابے او کیوں خراب ہوئے ہے کہ رب آتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تے تسوں کیسا کھے دنیا نال جا کے متھا لاؤ؟ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جا کے دوسروں کے ساتھ متھا لگاؤ، ان کے ساتھ پنگا لگاؤ؟ رب نے بات ختم کر دی، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جدو خوشخبری تساں بجلی دی فری ملی، تساں کرنی ہے یا مالچی علیاں کرنی ہے؟ تساں کرنی ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے پاس رب کا بڑا فضل آیا ہے۔ اچھا رب کے فضل سے مراد ہمارا نبی ہے، قرآن تو بتا رحمت سے کون مراد ہے؟ تو قرآن کے اندر رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن بتا رہے فضل سے مراد ہمارا نبی، صدا لگا سکتے تو لگائیں، فضل سے مراد، سارے بولو فضل سے مراد، فضل سے مراد، رحمت سے مراد ہمارا نبی۔ قرآن حکم کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں فضل ملے، رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوشیوں کا خوش ہو کے کہو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بڑے جلدی تھا کہ علماء ماشاءاللہ بڑے ثنا خان پیچھے بیٹھی ہوئے نے اتانو چاہتے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے اور آپ کے نبی رب کے محبوب ہے، تیرا میرا نبی رب کا محبوب ہے، میرا تیرا نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، اور جو اس کے اوپر حملہ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، مدعی نبوت بنے، وہ پکا بے ایمان اور وہ کافر ہے، اور وہ قادیان کا چوڑا، وہ بے ایمان، ہم اسی اپنے جھوٹے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اللہ اکبر لوگو، سنو سنو سنو، میرے نبی کی عزت و ناموس کے لیے جو سب سے پہلا صحابی رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا، جس نے سب سے پہلے شہادت عطا فرمائی، اس صحابی کا نام حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ لانتی ادھر بے ایمان مسلمہ کذاب، ایک دن اس نے میرے نبی کو خط لکھا، اے محمد تو اعلان فرما دے کہ آدھی سلطنت کا تو نبی ہے، آدھی سلطنت کا میں نبی ہوں۔ میرے نبی کے پاس جب اس کا خط آیا، میرے نبی نے خط کو دیکھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آدھی نبوت تیری ہے، آدھی نبوت میری ہے۔ میرے نبی نے جواب لکھا، فرمایا اوے گندے، اوے قذاب، اوے گندے، اوے قذاب، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔
اب میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، اپنے دل کے اندر نبی پاک کی محبت کو لاؤ، حضور کی محبت کے اندر مچل جایا کرو۔ سنو سنو سنو، میرے نبی نے فرمایا اب کون ہے جو میرا خط لے کے وہاں جائے گا، اسے جا کے میرا خط دے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا ایک صحابی جسم بڑا کمزور ہے، 12-13 بچے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تسی نہ بولیو سبحان اللہ، تسی نہ بولیو ماشاءاللہ، چے بولو سبحان اللہ۔ جسم بڑا کمزور ہے، لاغر قسم کا جسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، کون جائے گا جو میرا خط اس مسیلمہ قذاب تک پہنچائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میرے نبی کے صحابی، وہ کھجور کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ روایت کے لفظ سنیے، اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں جی جب حضور نے فرمایا نا کون ہے جی کون جو میرا خط لے کے جائے گا، کمزور قسم دے ایک صحابی ہے جی، جسم بڑا کمزور کھجور کھاتے کھاتے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، بڑے سے بڑا کام ہو جائے اساں دے کنا تا جھوں بھی اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں ادھر ادھر، اوے حبیب اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کھجور کھا رہے تھے نا، بات کی نا، منہ کے اندر جو کھجور تھی وہ نیچے گر گئی۔ وہ کہنے لگے حبیب جلدی کس بات کی ہے، اتنی جلدی کیوں؟ وہ پہلے کھجور کھا لیتے پھر بول لیتے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اگر میں کھجور کھاتا رہتا حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے تو۔ اللہ اکبر، اتنی بھی جو ہے وہ دیر میرے نبی کے صحابہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اگر حبیب کھجور کھاتا رہتا حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے تو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں اب نا جی، وہ پہلے جو کمزور قسم کا صحابی جب وہ اٹھے اس شان سے جا رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ کسی بڑی فوج کے سپہ سالار جا رہے ہیں، کوئی بڑا جرنیل جا رہا ہے۔ حضور نے اپنی تلوار عطا فرمائی، ہے جرت کے ساتھ اب سینہ تان کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مسیلمہ قذاب کے قلعے کے اندر پہنچے گئے، جا کے فرمایا اللہ کے نبی نے خط دیا۔ مسیلمہ بڑا خوش، او کہ پتہ نبی علیہ السلام کو بڑی خواہش پوری کر چھڑی ہوئے تے اے بدماش ہونے نا، بدماش اے اپنے کپڑے سے باہر ہونے، پھر وہ نیت انہاں اندر ہوتی ہے نا، انہاں بادشاہ مان انہاں کے کیتا کول ایک رکھیا سا جنا کول، خود خط نہ پڑھیا نہ نخرہ کیتا کہ میں کیوں پڑھا جی، نال لکھیو دیتا اسا خط پڑھ دے سارے دربار علیہ سنے۔ اللہ اکبر۔ مرزا اس بیمان مسلمہ قذاب اس کا قلعہ، اسی کے سپاہی سارے، جب اس نے خط کو کھول پڑا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اوے مسلمہ قذاب، تو قذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو ایمان ہے۔ اچھا کلیاں دی گل ہوئے یا کمرے تے پھر مال تول کر گا کسی نے کس طرح کموں مکا چھوڑیا، ہون تے گل بھی ہو کہ سارے دربار لیاں سن کے دی، غصہ آگیا اس کو، غضب آگیا شدید، کہنے لگا اوے حبیب تیرے اس بارے میں کیا قیدہ ہے، اوے حبیب تیرے اس بارے میں کیا قیدہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا خیال والی کون سی بات ہے، حضور کے صحابی تھے نا، حضور کا کلمہ پڑا تھا، اتوں اتو ہوتا نا، اتوں ہیں جی۔ فرمایا خیال والی کون سی بات ہے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو جھوٹا ہے تو پھر تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا جی، اس نے کیا کیا جی، حضرت خبیب کا ایک بازو کٹوا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب سے کہنے لگا بتا میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا اور کہنا کیا ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے، تو جھوٹا ہے، تو بیمان ہے، وہ تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے دوسرا بازو بھی کٹوا دیا۔ عشق رسول کے اندر بڑی بڑی سزائیں ہوتی ہیں، ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا گیا، آپ کے جسم کے اعضاء کو کاٹتا گیا، آخر کے اوپر کہنے لگا اے حبیب اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ جان تو سکتی ہے، رسول اللہ کی عزت سے کبھی بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حضور کا عاشق وہ ہے، حضور کا عشق ایسا عشق ہے جب چڑھ جائے تو پھر کبھی اترا نہیں کرتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے اور کچا رنگ للاری والا او چڑھ گا لیندہ لیندہ عشق تیرے دا
رنگ محمد چڑھدا پھر نالے سبحان اللہ حضور کے عشق حضور کا عشق جب کسی کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر یہ عشق اترا نہیں کرتا اس کی اب آواز تھوڑی سی بیس تھوڑی سی بند کریں تاکہ میری آواز سب تک کلیئر جائے حضرات گرامی المرتبت ویسے نا تو نکی 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 گل دوڑ دیو مفتی صاحب یہ بتائیں نا مولوی صاحب یہ دسو اے دسو اے دسو آج علماء وچوں کوئی جڑا نہ بولے میں چاہنا کہ میں کوئی گلاں اج تساں کولوں پوچھاں تسی اپنی زبان نال ارشاد فرما دیو تے کیونکہ مولیاں پیچھے تے تساں ایویں بھی پی ہوئے ہو تے کہ پتہ اپنی گل خود مان گنو اچھا جی ذرا ہاتھ بھی چانے تے کیمرے والے بھائی ذرا ساریاں تے لانے ساریوں کور کرنے تاکہ بات کوئی نہ کہو میں ہوں تے اے کر کے نہ ذرا سارے ہاتھ اٹھاؤ اور بتاؤ کیا مسلمانوں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے پچالیوں کوئی شک ہے نہیں تو پھر ہاتھ چاہ کے سارے بولو مسلمانوں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے مسلمانوں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو کے اللہ کا ذکر کرنا نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے مسلمانوں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو کے کھانا کھلانا جائز ہے یا ناجائز ہے مسلمانوں کا ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے ہم اسی کو اصال ثواب کہتے ہیں اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں اب تم بتاؤ میلاد منانا اصال ثواب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اے گلاں کو جملے تسی آپا کو یاد کر کے رکھو تے پتہ تو ہوئے نا جنیوں اسی میلاد آتے کے سوا اصل دی حالت یہ ہے کھا گا پی گا ناتا سن گا چنڈے ہاتھ بڑھا گا چنڈیاں چنڈے لا گا فٹ فاٹ ننگر کھا گا اس کو بعد مڑ گا کسی گل کی دن او میلاد منانا اچھا میلاد منانا جائز نہیں ہے کھا گا پی گا سارا کم کر گا اس کو لوگ بعد جڑ گا اگلے تیارے خیال آندے او یار کم تے جائز ہی نہ سا او کچھ خدا کا خوف کرو یار یہ بات دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے ادھر ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ یار ہمارا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ولادت ہوئی ہے اور ولادت کا انکار تو نہیں ہے نا حضور کی ولادت کا کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اور یہ جو رولہ ہے نا جی نہیں جی نبی پاک کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی جی 12 کو تو نبی علیہ السلام کا وصال ہے پہلے تے تسوں میں گل دساں اے منوں یہ جھوٹ نے اور اگلی گل تساں سے دساں آسان اے جڑے تسی تے بیٹھی ہو وچوں تساں کچھ حسن جڑے کہا کپڑے والے حسن لیکن کہا کھانے والا ایک جنا نہیں تھا بیٹھا تھا اے نہیں ہے کہ تسوں میں چرال گا دے تو موڑا چلا جلا میں سنال رہنا جنیوں موڑا توڑ گا اتھان گا اے گلا میں نہ کر سکتے جبریل آنگے تسوں نوے گلا دسنیاں اے ساڑھا کام ہے نا اے گلا دسنیاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں دعوت فکر دے رہا ہوں تحقیق کریں ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھے وہ میری اس بات کو مانیں گے باقی نہیں تسی جڑا کافر ہے جڑا مسلمان نہیں ہے تسی اس وقت جا کے اے مقدمہ رکھو نا وہ بھی جڑا اگر اس تو عقل مند ہویا پاگل نہ ہویا پاگل سارے بولو پاگل نہ ہویا اس وقت کھڑ گا اپنا مقدمہ رکھو نا تو 210,000 تو فیصلہ کر یارا سے مسلمانہ دے رولا بنے تو فیصلہ کر چھوڑ تو او بھی تسوں ای گل دسی جڑی میں دسن لگا اچھا بتائیے علماء بھی یہاں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کب ادا فرمایا کیڑا تہاڑا بدار سا جمعرات سا جمعہ سا کون سا دن تھا کون سا دن تھا جمعہ بول دیا تو اچھا بول چھوڑو نا جمعہ دا تیاڑا تو نبی علیہ السلام دا یوم ولادت کیڑا ہے سوموار کیا جی سوموار اب نا آپ جنتری نکالیں کیلنڈر نکالیں جو بھی نکالیں خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں پاویں 29 دا مہینہ رکھو ظاہری گل مہینہ یا 29 ہوسی یا 30 ہوسی 28 بھی نہیں ہو سکتا 31 بھی نہیں ہو سکتا نہ 32 ہو سکتا ہے آپ بے وقوفی کرو 28 27 بڑھا کر کس طرح چیک تھرو کرو تو او تساں دی جاہلیت ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتی 29 دے دونے رکھو تاں بھی نہیں بندا دونے 30 رکھو تے تاں بھی نہیں بندا جے ایک 29 تے ایک 30 دے رکھو تے تاں بھی نہیں بندا یا بنسی ہفتہ بنسی یا اتوار بنسی سوموار نہیں بندا لیکن میں اس کو اگا تو سنو میں کیوں الجاوا بھائی بات سیدھی سی ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس بات کو انکار کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا چلو یار تم کہتے ہو 2 کو میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے آؤ یار تسا 2 حضور دی ولادت خوشیاں مناؤ اسی تواڈے نال
تم دعا کو مناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج کو مناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب بابا حضور کی ولادت ہوئی ہے، اس کے اندر شک ہے نہیں ہے؟ تم جس دن چاہو مناؤ، لیکن مناؤ تو صحیح، کموں وچ اڑب نہ پاؤ۔ ہاں جی، جو کر رہے ہیں ان کے کموں وچ اڑب نہ پاؤ۔ آج کل سارے کو بڑا مسئلہ کیڑا ہے؟ سنی شیعہ وہابی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ سنیں اس بات کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اے جڑے مرزائی کتے بے ایمان اے شاید اے کوئی مسلک ہے، اے کوئی فرقہ ہے۔ خدا کی قسم ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ قادیانی کوئی مسلک کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اچھا بولو، قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے، اور جو اس کے کفر کے اندر شک کرے وہ اس سے بڑا کافر ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کافر کافر، قادیانی کافر، ہاتھ اٹھائیے بولیے کافر 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 کافر۔ اس لیے کہ جس طرح ہمیں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ہمیں رسول اللہ کی رسالت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ہمیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قادیانیوں کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک قادیانیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے۔ جو ہمارے نبی کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ کرے گا وہ بدبخت کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، اور جو ایسے لوگوں کا شار ہے وہ پکا غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ اسی پھر نعرہ کڑا لانے ہاں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولا علی۔ بڑی گفتگو تھی ختم نبوت تیسی موقع تیسی انشاءاللہ اسی جملے ہی مکسی۔ مولا علی، مولا علی تے میں سید زادہ تے مولا علی دے کارداں تے مولا علی دے پتراں تے بڑے ابے اور دے نا تا ہیں جی ایاں چچکم کر کے سبحان اللہ نہیں۔ ذکر حیدر کرار وہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ ہم اپنی محفل کے اندر علی کا ذکر کرتے، چہرے کے اوپر نظر رکھتے، کس کس کا چہرہ کھل رہا ہے، کس کس کا چہرہ کھل رہا ہے، کس کے چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کرتے تھے، ذکر علی کرتے تھے، جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا سمجھ جاتے یہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ جس کے چہرے کے اوپر لعنت برستی سمجھ جاتے منافق ہے، اور جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا سمجھ جاتے محمد کا عاشق بیٹھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 اے صبح سجے کھبے سی راتی حیدر کیوں کرتے تھے؟ یہ رات پورا نندریں ہماری خراب کیوں کرتے تھے؟ یہ حیدر کر کے ہمارے کلیجے چھلی کیوں کرتے تھے؟ تے بابا دسیو انہاں نو اسی اس کرگا کردے اسیاں کہ اساں دا پیو بھی ایک ہے تے ساڈی ماں بھی بڑی نیک ہے۔ نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے سرکار حیدر کرار کو فرمایا علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر بات صرف اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جب نبیوں کے سلطان آمینہ کے لال کے بعد علی جیسا شان والا، عزت والا، مقام والا، تعظیم والا، توقیر والا، مرتبے والا، جلال والا، عطا والا، صحاب والا، ایمان والا، کامل والا، حفظ والا، شوق کمال والا حیدر کرار میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن
सकता तो कादियान का चूड़ा मरासी ये किस तरह नबी बन सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आखिरी बिल्कुल आखिरी 2 मिनट रह गए तो हण में दिखता जड़ा फिर चल्लू मल्लू अइयो होके बैठा तो उस वास्ते इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ए नारा सारे ला दियो लब्बैक 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 या रसूल। बस एक मिनट ए मत समझिया करो यार ये आप लोगों को हम लोगों को क्या हो गया है जब भी ना नबी अलैहि सलाम की ना मूस की बारी आती है तो असी दिखतियां कोई मौलवी के कर रहे हैं हुजूर के साहबा की इज्जत की बात है वो मौलवियां दा काम है आले बैत के नामूस की बारी आई असन ये नजर यार मौलवी के कर रहे हैं यार दसो ए जेड़े मामले ने ए मौलवियां देन या ईमान वालियां दिए हर साहिब कलमा को हर बंदे का ये मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करे। ये लबैक या रसूलल्लाह का नारा ये किसी सियासी पार्टी का नहीं है ये मौला अली ने सबसे पहले लगाया। एक बदबख्त ने जब ललकारा कौन है मेरे मौला अली पाक खड़े हो गए मेरे आका ने फरमाया अली तू बैठ जा। फिर थोड़ी देर गुजरी फिर उसने कहा ओए कौन है फिर मौला अली पाक खड़े हो गए और जे त्रीवारी में जिस टाइम तक गल कर सा ते पूरा मजमा ना खलगा भी ना लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे मारे तावी काटे ते तुम्हारी मर्जी तुसी खलो या बेओ लेकिन लब्बैक या रसूलल्लाह दा नारा इंज लगना चाहिए कि पूरे कश्मीर में पता चले कि रसूलुल्लाह दी दीवानियां इन्हां किस तरह रसूलुल्लाह दी इज्जत ते पैरा दिता किस तरह रसूलुल्लाह दा नारा बुलंद कीता। अल्लाह ताला सलामत रखे जिन्हां इस महफिल दा एहतमाम कीता कदीर भाई और दीगर जितने इंतजामिया दे लोग ने अल्लाह इन्हां नु दुनिया विच भी रंग लासी ते क़यामत वाले दिहाड़े भी रंग अल्लाह इन्हां दी दुनिया भी अच्छी करे कब्र भी अच्छी करे आखिरत भी अच्छी करे। शेह मौके फरमाते हैं जिस जगह के ऊपर जिस घर के ऊपर मिलाद की महफिल हो जाए ना पूरा साल वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। तो 3 बार फिर एक बदबख्त आया ना उसने फिर ललकारिया तो फिर मौला अली पाक खड़े हुए फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक